اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف خان کا تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ دوستو، نواز شریف اور قاضی عیسیٰ صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، ان دونوں کے مستقبل کا تعین جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو جو کیسز ابھی جو سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے فیصلوں اور ان کے انجام کے بعد آپ کو چیزوں کا بڑی آسانی سے اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا۔ نمبر ایک، فیض آباد دھرنا کیس۔ فیض آباد دھرنا کیس میں سب سے پہلی کارروائی تو شروع ہو گئی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے تو 3-4 لوگوں کی طرف سے وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ واپس انہوں نے لینے کی اپلیکیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں ڈال دی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ اگر تو کیونکہ اس فیصلے کے بعد، فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے، نامعلوم لوگوں نے قاضی عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ اب یا تو قاضی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے انعام کے طور پہ اس پورے فیصلے کو تبدیل کر دیا جائے، ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس فیصلے میں جن لوگوں کو پنش دینے کے لیے تعین کیا گیا تھا ان کو پنش دینے کے لیے دوبارہ سے فیصلہ کیا جائے کہ جی ٹھیک ہے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا سزا دینے کا، ان کو سزا دی جائے۔ اب یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ اب دونوں صورتوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تو یہ درخواستیں واپس ہو کے یہ کیس ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی صاحب کا پیچ اپ ہو گیا ہے نامعلوم لوگوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب اس میں بنیادی طور پہ یہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جو دوسرا، تینوں جو ٹرائی اینگل ہے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی جو آج کل ایک ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے، اس کا جو اندازہ لگانا ہے نا، وہ آپ نواز شریف کے مستقبل کے بارے میں جو تعین کرنا ہے اور قاضی صاحب کے مستقبل کے بارے میں جو تعین کرنا ہے، وہ آپ سپریم کورٹ کے پروسیجر جو آئینی تبدیلی ہے اس کے اوپر جو نظر ثانی کی درخواست آئی ہوئی ہے 8 لوگوں کی طرف سے، اس کا جو فیصلہ ہے، اس کے نتیجے کے بعد آپ کو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے، یا پھر قاضی صاحب کا اور نواز شریف کا اتحاد ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ الگ ہو گئی ہے۔ کیونکہ نواز شریف نے یہ جو فیصلہ، یہ جو بیان دیا ہے نا کہ جی جنرل پرویز، قمر جاوید باجوہ اور اپنے جو ISI کے ہیڈ تھے فیض حمید اور جو 3 ججز ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ بیان بنیادی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں پر جو وعدے وعید ہوئے تھے نواز شریف کے ساتھ چیف جسٹس بنانے کے لیے اور چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے، تو وہ وعدوں کی پاسداری شاید نہیں ہو رہی، یا وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے جس طرح سے نواز شریف چاہتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس صاحبان کو دھمکانے کے لیے یا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کا احتساب کرنے کا مطالبہ کریں گے تو ان کو ڈرایا جائے گا کہ جب آپ ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر پورا نہیں اتریں گے تو جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ سے بھی حساب لیں گے۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار والی بات ہے۔ اب بنیادی طور پہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر تو اس طرح سمجھیں کہ یہ پروسیجر بل جو ہے یہ ایکسیپٹ کر لیا 8-7 سے، کیونکہ پہلے 8 لوگوں نے، 8 ججز صاحبان نے اس کے اوپر حکم امتناعی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو 8 ججز کی ضرورت ہے 15 میں سے۔
اگر تو 8 ان کے ساتھ آ گئے تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ پاور میں آ گئے اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر ان کا کنٹرول زیادہ ہو جائے گا. لیکن اسی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نامعلوم ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ چیف جسٹس صاحب کی طاقت آ سکے، پاور آ سکے. تو وہ کوشش کریں گے کہ اس میں ان کو 8 ججز کی جو حمایت ہے وہ حاصل نہ ہو سکے، یعنی کہ 8 ان کے مخالف ہوں اور 7 ان کے ساتھ ہوں. یہ ایکویشن مجھے لگ رہی ہے ایسا ہوگا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کو کنٹرول کرنا، ان کو ایک محدود لمیٹڈ دائرے میں رکھنا اور ان کی پاور کو کم کرنا، یہ کام ہوگا. اور دوسرا نواز شریف کو پیغام جائے گا کہ بھائی دیکھیں، ہم اگر چیف جسٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ اپنی بے لگامی چھوڑ دیں اور آپ یہ دھمکانا چھوڑ دیں. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور نواز شریف اگر ان کی آپس میں لائن بن گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ اکیلی ہو جائے گی، پھر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ ان کو ایک بندہ تو چاہیے نا جی پولیٹیکلی طور پہ. اور اگر چیف جسٹس اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے ہو گئے پھر نواز شریف صاحب اسی طرح دھمکانے والے بیانات پہ آئیں گے اور شاید پاکستان بھی نہ آ سکیں. یہ وہ بنیادی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے مستقبل ان دونوں فیصلوں پر انحصار کرتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کی طاقت جو ہے نا وہ بھی اسی کے اوپر انحصار کرتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پروسیجر بل کی نظر ثانی میں 8 ججز صاحب ان کے ساتھ آ گئے تو پھر یہ طاقتور، اور اگر 7 آئے تو اس کا مطلب یہ ہے نامعلوم اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے. امید ہے میری بات کو آپ نے سمجھا ہوگا اور اس کو یاد رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ. ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں.